بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عظني وأوجز فقال إذا قمت إلى صلاتك فصل صلاة مودع أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے لیکن مختصر ہو۔ تو آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسی کہ الوداعی نماز ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی بڑے سے نصیحت کا طلب کرنا یہ منع نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے۔ اگر ان کا مزاج موافقت کرتا ہو اور موقع محل کی مناسبت بھی ہو تو ان سے اپنے لیے کوئی نصیحت پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت میرے بارے میں خاص طور سے نصیحت فرمائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے زندگی میں، کیونکہ بعض دفعہ طلب ظاہر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازہ کھلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی جو اس میں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نصیحت کرنے میں آدمی یہ فرمائش بھی کر سکتا ہے کہ مختصر ہو یا طویل ہو، یہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کے بعد ان کا رتبہ ہے۔ تو جب ان سے صحابہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں اور مختصر فرمائیں، کیونکہ مختصر کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نعوذ باللہ میں آپ کی لمبی بات سن نہیں سکتا، کیونکہ حضور کے تو بات کیا ہوتی تھی، موتی ہوتے تھے۔ جوامع الکلم فرمایا مجھے اللہ نے عطا فرمائے، یہ آپ کی خصوصیات میں سے خصوصیت تھی کہ بات بہت تھوڑی لیکن اس کا مفہوم بہت زیادہ، معنی میں بہت گہرائی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مختصر نصیحت فرمائیں۔ یہ انہوں نے اپنی استعداد کے لحاظ سے سوال کیا کہ لمبی بات یا بڑی بات مجھے زیادہ باتیں مجھے یاد نہیں رہیں گی، تو یہ اپنا عذر تھا ان کا ایک، جس کی رعایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو آپ نے انہیں 3 نصیحتیں فرمائی ہیں، جن میں سے پہلی نصیحت یہ تھی اذا قمت الى صلاتك فصل صلاة مودع، جب تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو ایسے نماز پڑھ جیسا کہ الوداعی نماز ہے۔ الوداعی نماز کا مطلب 2 مطلب بیان کیے محدثین نے۔ ایک یہ کہ یوں سمجھ کہ یہ تیری زندگی کی آخری نماز ہے، تو جیسے اگر کسی کو پتہ چل جائے فی الواقع کہ میری اب زندگی کے دن ختم ہو گئے، یہی نماز آخری نماز ہے، تو آدمی کتنے اہتمام سے اسے پڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تو فرمایا کہ ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھ کر پڑھو، اور اس میں جتنا
زور لگا سکتے ہو، جتنی جان پیدا کر سکتے ہو، جتنا اسے خوب سے خوب بنا اور سنوار سکتے ہو، آداب کے لحاظ سے، خشوع کے لحاظ سے، خضوع کے لحاظ سے۔ خشوع کہتے ہیں نماز کے ظاہر کا بنانا، وضو سے لے کر مسجد میں آنے تک، بیٹھنے تک، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک کا جو نماز کا ظاہر ہے یہ بن جائے، یہ خوب سے خوب تر ہو جائے۔ اور خضوع کہتے ہیں دل کی دھیان اور توجہ کو، کہ آدمی نماز میں جب کھڑا ہو تو اللہ کے حضور اپنے آپ کو پوری طرح یکسو کر کے کھڑا ہو، اس کی مشق کرے، کوشش کرے۔ اگرچہ فرض تو ادا ہو جاتا ہے، جب نیت کر کے آدمی کھڑا ہو گیا، چاہے ایک دفعہ بھی اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں گیا، نماز کا فرض تو ادا ہو گیا۔ لیکن یہ نماز کیسی نماز ہے یہ بھلے ہی جانے، فرض سمے سے اتر گیا بس۔ لیکن صحیح نماز بن جائے اس کے لیے پھر اہتمام ہے۔ تو ایک تو یہ فرمایا کہ ایسے سمجھو آخری نماز ہے، اور آخری عمل آدمی بہت اہتمام سے کیا کرتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ فرمایا محدثین نے کہ الوداعی کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھو کہ میں کیا چھوڑ کے آیا ہوں۔ مثلا جب آئی ندا، اپنے کام کاج میں لگے ہوئے تھے، کوئی دکان میں بیٹھا تھا، کوئی دفتر میں بیٹھا تھا، کوئی گاڑی چلا رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی نہ کوئی دھندا، کوئی مصروفیت اپنی تھی۔ جو ہی ندا پڑی حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو اس نے وہیں پہ چھوڑا اور چل دیا۔ ایک صاحب کے بارے میں واقعہ ہے کسی بڑے امام کا، کہ ان کو کسی نے بتایا کہ آپ کا جو جنت میں ساتھی ہے وہ فلاں لوہار ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عام سا آدمی ہے، کوئی زیادہ بڑے اعمال نہیں ہے اس کے۔ پھر پوچھا کہ اس کا عمل کیا ہے، تو انہیں یہ بتایا گیا کہ اس کا عمل یہ ہے کہ یہ لوہا کوٹتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے اپنا بھٹی پر، لیکن جو ہی اللہ اکبر کی صدا آتی ہے نماز کے لیے تو اس نے جو ہتھوڑا اٹھا رکھا ہوتا ہے اس کو مارتا نہیں ہے، بلکہ وہیں سے پیچھے پھینک کے اٹھ جاتا ہے اور نماز کے لیے چل دیتا ہے۔ تو اللہ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کا رتبہ عام آدمی سے اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو یہ کیفیت جو ہوتی ہے کہ آدمی چھوڑے، یعنی جب دنیا کا کام کر رہا ہے تو پھر خوب کرے، اس میں دھیان لگا کر کرے، لیکن جو ہی اللہ کی طرف سے ندا آئی تو پھر ایسے ہو جائے جیسے میں جانتا ہی نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے ساتھ ہوتے تھے گھر میں، اور جیسے گھر کا ماحول ہوتا ہے بالکل ویسے ہی، کوئی گھر میں زیادہ بزرگ بن کر نہیں رہتے تھے بلکہ گھل مل کر رہتے تھے ایک عام آدمی کی طرح۔ لیکن جو ہی اذان ہوتی تھی کأنہ لا یعرفنا، تو آپ کی حالت ایسی ہو جاتی تھی گویا آپ ہمیں نہیں جانتے۔ تو یہ کیفیت ہو کہ آدمی دنیا سے کٹ جائے اور اپنا جو کچھ چھوڑ کے آیا اس کی طرف دھیان بھی نہ دے۔ رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، وہ لوگ کہ جن کو ان کی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، یعنی اتنی مشغولیت نہیں ہے کہ نماز کے لیے وہاں سے نہ اٹھ سکیں۔ تو یہ صلاۃ مودع یعنی الوداعی نماز کا مطلب یہ ہے کہ جب مسجد میں آیا تو بس پھر بھول کے آ جائے سب کچھ کو، کہ اب کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز میں کھڑا ہے اور اپنی دکانوں کا حساب بنا رہا ہے اور اگلی اسکیم بنا رہا ہے کہ اب کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا، کیسے نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ سب کچھ بھول کر اور سب سے کٹ کر ہٹ کر اللہ کے حضور آ کر کھڑا ہو جائے۔ تو یہ ایسی نماز اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، آمین آمین یا رب العالمین۔